أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين، لا سيما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب، وعلى صاحب الدعوات النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية، صاحب العصر والزمان إمام الإنس والجان، الحجة القائم المنتظر المهدي، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ارباب اعزاء، ماتمداران سید الشہداء، خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ دن جس دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. یہ امام یا امامت یا ولایت، اس کے سلسلے میں جو گفتگو آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس میں ہم اس مطلب تک پہنچے اور اس بحث تک پہنچے کہ خداوند عالم نے بشر کو اور اجنہ کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا، اور اس عنوان سے کہ اس بشر کو یہ معلوم رہے کہ عبادت کیسے کرنی ہے، احکام کیا ہیں، خدا کس طرح سے چاہتا ہے کہ یہ بشر اس دنیا میں زندگی گزارے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کیا عمل ہے جو اس کو پسند ہے، کیا عمل ہے جو اسے ناپسند ہے. اس کے لیے اس نے بیچ میں ایک حد وسط بیان کی، ایک امت وسط کو خلق کیا جو ایک طرف سے اللہ سے نور سے جڑی ہوگی اور دوسری طرف سے بشر سے جسمانی لباس کے لحاظ سے جڑی ہوئی ہوگی. اور اس کو خلق کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ تمہارا ہدف جو عبادت ہے، ان کے ذریعے سے تمہیں معلوم ہوگا کہ عبادت کیسے کرنی ہے، ان کے ذریعے سے تمہیں معلوم ہوگا کہ اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے، حلال کیا ہے تمہارے لیے، حرام کیا ہے، کس چیز سے دور رہنا ہے، کون سی چیزیں تمہیں اللہ کو پسند ہیں، کون سی چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں. اس کے لیے ہم نے انہیں تمہارے درمیان بھیج دیا ہے، تم انہیں دیکھتے چلے جاؤ اور ہماری بندگی اور ہماری عبادت کرتے چلے جاؤ. یہ امت وسط دکھنے میں تمہاری جیسی ہے، لیکن اس کا ربط ہم سے ہے، لہٰذا اسے ہرگز بالکل اپنے جیسا نہ سمجھ لینا، اور یہ گمان بھی نہ ہو کہیں کہ یہ خدا ہیں. نہیں، یہ اس کی مخلوق ہی رہیں گے، لیکن مخلوق میں بھی فرق یہ ہے کہ تمہارا ہدف مجھے پہچاننا ہے، ان کا ہدف مجھے پہچنوانا ہے. ان کا ہدف خلقت یہ ہے کہ یہ تمہیں پہچنوائیں گے خدا کو، اور تمہارا ہدف خلقت یہ ہے کہ تم پہچانو گے خدا کو. دونوں عبادت کریں گے، لیکن ایک پہچان کر عبادت کرے گا، ایک پہچنوا کر عبادت کرے گا. ایک صلوات پڑھے محمد وعلی. تو ان کو جو جسم دیا، وہ جسم بھی تم اپنے جیسا نہ سمجھنا. کل یہ بات ہم پہنچ چکے ہیں کہ خداوند عالم نے جسم کے لحاظ سے بھی ان کو خلقت میں الگ خلق کیا ہے، تاکہ یہ
تم تک پہنچانے میں کسی قسم کی کوئی کمی ان میں نہ رہ جائے اور ہم سے لینے میں بھی کسی قسم کی کوئی دقت یا کوئی پریشانی نہ ہو، کیونکہ اگر یہ بشر ویسے ہی جسم ہوتا تو ان کے لیے وہ منزلیں طے کرنا آسان نہیں ہوتی جس منزل پر انہیں لے جانا تھا، اور اگر یہ تمہارے نزدیک نہ آ سکتے نور کی وجہ سے تب بھی ہمارا ہدف خلقت بیکار ہو جاتا، کیونکہ اگر یہ بالکل نور ہوتے تو تم ان کے قریب نہیں جا سکتے تھے۔ لہٰذا یہ دونوں طرف سے اس طرح سے بیلنس ہیں آج کی زبان میں کہ ادھر سے بھی کوئی کمی نہیں ہے اور ادھر سے بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور ایک خاصیت جو ان کے لیے اور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان کو معصوم بنایا گیا۔ اس ولایت کو کہ جس کے دفاع کے لیے کربلا تعبیر کی گئی، یہ ولایت ایک معصوم کی ولایت ہونا ضروری ہے، عصمت ضروری ہے اس ولایت کے لیے۔ بغیر عصمت کے، ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد، ایک اور صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ یہ ولایت جو سب سے عظیم ولایت ہے، اس ولایت کے لیے ضروری ہے کہ یہ معصوم ہو۔ معصوم ایک ضرورت ہے اس ولایت کے لیے۔ بہت دفعہ ہمارے ذہن میں کچھ چیزیں اہل بیت کے سلسلے سے اپنے لحاظ سے، اپنی نظریے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو کچھ چیزیں ہم سمجھتے ہیں ان کی فضیلت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی فضیلت ہے، جبکہ یہ ہماری نظر میں فضیلت ہے، ان کی نظر میں فضیلت نہیں ہوتی۔ اسی طرح عصمت ہے، عصمت اہل بیت کی فضیلت کا نام نہیں ہے، دین کی ضرورت کا نام ہے۔ اہل بیت کا معصوم ہونا یہ اہل بیت کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ دین کی ضرورت ہے کہ اہل بیت معصوم ہو تاکہ لینے میں کوئی کمی نہ رہے اور دینے میں بھی کوئی کوتاہی نہ رہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی۔ دیکھیے ضرورت اور فضیلت میں فرق ہے۔ میں آپ سے ابھی یہاں ماشاءاللہ پورا محلہ موجود ہے، مسجد کے دیکھ ریکھ کرنے والے بھی موجود ہیں، حالانکہ کس نے بنائی کب بنائی اس کا کوئی سند ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہے تو ہے، وہ کسی چیز کا ہونا ہی سب سے بڑی سند ہوتی ہے۔ تو یہ مسجد ہے، لہٰذا یہ مسجد ہی ہے۔ اب میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس مسجد کو ہم 10 منزلہ بنا دیتے ہیں، سب لوگ ہمت کریں کہ یہ ساری جگہ وہاں کا مسئلہ بالکل حل ہو جائے، ایک ہال مجلس کے لیے بن جائے، ایک ہال کھلانے کے لیے بن جائے اور ایک ہاتھ نماز کے لیے بن جائے، سارے مسائل جو چھوٹی جگہ ہونے کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے اس کو ہم کر دیں تو 10 منزل بن جائے۔ تو آپ کہیں گے صاحب وہ آپ جو خطابت فرما رہے ہیں اور جو تفسیر کر رہے ہیں آپ اسی میں رہیے، یہ انجینئرنگ کے مسائل میں آپ نہ ایک دم سے کودیے، یہ میتھس اور انجینئرنگ کا مسئلہ انہی لوگوں کے لیے چھوڑ دیے جن کا ہے۔ حالانکہ اب زمانہ ایسا آ گیا کہ ہر ایک دوسرے کے مسئلے میں داخل ہو گیا ہے، لیکن معصوم اسی لیے بھیجا گیا تھا تاکہ ہر ایک کو اس کی حد بیان کر دے، کسے کہاں جانا ہے کسے کہاں نہیں جانا ہے۔ تو بہرحال اگر میں آپ کو رائے دوں تو اور پھر سے کہوں کہ آخر بن کیوں نہیں سکتی؟ دنیا میں اتنی بلڈنگیں ہیں 100 منزلیں کی، ہم تو 10 ہی منزل کی بات کر رہے ہیں۔ تو آپ کہیں گے کہ صاحب 100 منزل یا 10 منزل کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ اس کی نیو کتنی مضبوط ہے۔ اس کے جو پلر آپ دیکھ رہے ہیں، اس پلر کو دیکھ کر آپ اس خیال میں نہ رہیں کہ اس کو ہم 10 منزل اٹھا لے جائیں گے۔ اس پلر میں اتنی طاقت نہیں ہے، اس کالم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ 10 منزل تک کو سپورٹ کرے۔ ہر ساخت جو ہوتی ہے کوئی بھی بلڈنگ، جتنا اونچا اسے لے جانا ہے اس کا فاؤنڈیشن اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے۔ جتنی مضبوط فاؤنڈیشن ہوگی اتنی ہی مضبوط اور اتنی ہی اونچی عمارت تعمیر ہو سکتی ہے۔ جب تک فاؤنڈیشن مضبوط نہیں ہوگا تب تک عمارت اونچی اور بڑی بن ہی نہیں سکتی، امکان میں بھی نہیں۔ اگر کوئی بنا دے تو ویسے ہی حال ہوگا کہ جیسے شہر کے اور ملک کے پلوں کا ہو رہا ہے، کیونکہ فاؤنڈیشن بنائی ہی نہیں گئی ہے، کاغذ پہ بنی ہے لیکن اصل فاؤنڈیشن نہیں بنی ہے۔ تو لہٰذا ہم کاغذ والا تو کام کرنا نہیں چاہ رہے، مضبوط چاہ رہے ہیں۔ تو یہاں یہ فاؤنڈیشن ہے ہی نہیں کہ ہم اسے 10 منزل تک لے جائیں۔ اس کے لیے تو پورا سرے سے نیا کام کرنا پڑے گا، فاؤنڈیشن بنانی پڑے گی، پورا بلو پرنٹ بنانا پڑے گا، پھر یہ جا کر بنے گا۔ تو جب ایک چھوٹی سی عمارت کو
بغیر مضبوط فاؤنڈیشن کے کھڑا نہیں کیا جا سکتا، تو اتنی بڑی کائنات کا نظام جن کو دیا جا رہا تھا وہ اگر مضبوط شانے نہ ہوتے تو ان کا کیسے دیا جا سکتا تھا؟ ضروری تھا کہ شانے اتنے مضبوط ہوں کہ یہ سارا بار سنبھال لیں۔ اور ہمیں یقین جانیے، جیسے قرآن کی تفسیر کرتا ہے، قرآن میں حکم ہے کہ اس کی بعض آیتوں کی تفسیر کریں گی۔ آپ ایک آیت کے ذریعے پورا دین نہیں سمجھ پائیں گے، ایک حدیث کے ذریعے پورا دین نہیں سمجھ پائیں گے۔ اسی طرح معصوم بھی معصوم کی تفسیر کرتا ہے۔ اگر معصوم نہ ہوتے تو ہم معصوم کو سمجھ ہی نہیں سکتے تھے۔ کہہ دینے کو کہہ دیا کہ بار مشیت کو اور بار ہدایت کو کون سنبھالتا؟ مضبوط شانے چاہیے تھے۔ آخر کون بتاتا کہ رسول کے شانے کی مضبوطی کیا ہے؟ کون بتا سکتا تھا کہ رسول کے شانے کی مضبوطی کیا ہے؟ تو پہلے ہمیں اس میزان کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ ہر چیز کی کسوٹی الگ ہوتی ہے، ہر چیز کا میزان الگ ہوتا ہے، ہر چیز کا اسکیل الگ ہوتا ہے۔ جس ترازو پہ آپ لوہا تولتے ہیں اس پہ سونا نہیں تولا جاتا، اور جس پہ سونا تولتا ہے اس پہ لوہا نہیں رکھا جاتا۔ ہر چیز کی کسوٹی الگ ہوتی ہے۔ تو کسی کے بار کو سمجھنا ہے، کسی کے کندھے کی مضبوطی کو سمجھنا ہے تو کسوٹی کسے بنایا جائے؟ اللہ کا شکر ہے نبی نے ہر چیز کی کسوٹی ہمیں دے دی تھی کہ تمہیں جس چیز کی بھی کسوٹی چاہیے ہو، علی کو سامنے رکھنا، تمہیں ہر کسوٹی معلوم ہو جائے گی۔ تو ہم علی ہی کے دربار میں چلتے ہیں کہ یا علی ہمیں بتائیے کہ رسول کے کاندھے کی مضبوطی کیا ہے؟ علی شاید جواب یہ دیں، رسول کا کاندھا تو بہت دور کی بات ہے، پہلے تم میرے زور بازو کو سمجھو، پہلے میرے کاندھے کے زور کو سمجھو، کیونکہ میں کسوٹی ہوں۔ جب کسوٹی کو سمجھ جاؤ گے تو جس کو تول رہے ہو اس کا وزن بھی تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر علی نہ ہوتے کوئی پیغمبر کی اس عظمت کو ہم تک نہیں پہنچا سکتا تھا۔ میں خیبر نہیں پڑھوں گا، لیکن سب آپ کے اذہان میں ہے کہ جب علی نے یوم خیبر وہ ضرب چلائی تو فرشتوں کو یہ حکم ہوا کہ علی کی ضرب کو کند کر دو، ہلکا کر دو، اور خود ملائک کے سردار جبرائیل اور میکائیل دونوں نے مل کر علی کے بازوؤں کو روکنے کی کوشش کی، اور جب ساری طاقت صرف ہونے کے بعد بھی علی کی ضرب کو کمزور نہ کر سکے تو جبرائیل نے اپنے پروں کو اس لیے بچھا دیا کہ یہ بھی اسی دھات سے بنا ہے جس دھات سے میرے پر بنے ہیں، نور نور کو کاٹے گا نہیں، لہٰذا نور نور پہ آ کر رک جائے گا۔ ہمیں جبرائیل نے یہ تو بتا دیا کہ علی کے زور بازو کس حد تک تھا، جہاں جبرائیل اور میکائیل مل کے نہ روک سکیں اسے زور و قوت و بازو علی کہتے ہیں۔ اب اس مہینے کو دیکھنے کے بعد ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ علی کے زور بازو کچھ الگ ہے، علی کے شانے کا وزن کچھ اور ہے، علی کے اندر جو طاقت ہے وہ کچھ اور ہے۔ لیکن یہ علی آگے بڑھا، نہیں میں کسوٹی ہوں، مجھے کسوٹی سمجھ کے سمجھو۔ اب آؤ 7 ہجری میں دوبارہ خیبر کے ساتھ اس کے جنگ جیتنے کے بعد ہم فتح مکہ کریں گے، اور رسول مجھے بلا کر کہیں گے یا علی ان بتوں کو توڑنا ہے۔ فتح خیبر کے بعد فتح مکہ ہے، یا علی مجھے ان بتوں کو توڑنا ہے۔ اور اس کے بعد جب رسول اکرم نے کہا کہ ایسا کرو کہ یا علی تم کھڑے ہو جاؤ اور میں تمہارے شانوں پہ چڑھ کر یہ بت توڑ دوں گا۔ دیکھیے معصوم عمل بھی شاید اس لیے کرتا ہے کہ شاید تاریخ میں کوئی زیرک آ جائے اور ان صحنوں کو دیکھنے کے بعد کوئی کام کی بات اس کی سمجھ میں آ جائے۔ یہ کام اسی لیے ہونا تھا کہ علی اپنی بھی شان بتانا چاہتے تھے، پیغمبر اپنی بھی عظمت بتانا چاہتے تھے، اور اس کے بعد جب امیر المومنین کے شانے پر پیغمبر سوار ہوئے تو وہ علی کہ جس کے زور بازو کے آگے جبرائیل اور میکائیل نے سر تسلیم خم کر دیا تھا، ایک بار یہ کہتے نظر آئے یا رسول اللہ یہ بار مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا ہے۔ یہ جسم رسول کا بار نہیں تھا، کیونکہ جسم تو وہی جسم ہے، جسم جو علی کے پاس ہے وہی جسم نبی کے پاس ہے، کوئی امتی نہیں تھا کہ جس کے شانے پہ رسول سوار ہوئے تھے۔ یہ بیان بتا رہا ہے کہ میں بار رسالت کی بات کر رہا ہوں، میں امامت کے عہدے پہ ہوں، یہ رسالت کے عہدے پہ ہے۔ اگر کوئی رسالت کا بار بتا سکتا ہے تو امام ہی بتا سکتا ہے۔ لہذا فرمایا یا رسول اللہ اس بوجھ کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ رسول نیچے تشریف لے آئے اور علی کو اپنے شانے پر اٹھایا، اور اس کے بعد علی سے ایک سوال پوچھا۔ ابھی علی نے صرف بار رسالت بتایا تھا،
لیکن علی چاہتے تھے کہ قد رسالت بھی بیان کر دے، لہٰذا رسول نے جب پوچھا یا علی کہاں تک پہنچے، یہ سوال بتا رہا ہے رسول اس بلندی کی بات نہیں کر رہے تھے جو ظاہر میں خانہ کعبہ کی ظاہری بلندی تھی۔ علی بھی سمجھ گئے رسول کیا سننا چاہتے ہیں، اپنے قد کی بات کر رہے ہیں، لہٰذا وہ لوگ کیا رسول کا قد بتائیں گے جو خود لنا کے نون کے ہٹنے کے بعد لا بن جاتے ہوں، وہ رسول کے قد کیا بتائیں گے؟ رسول کا قد تو وہی نقطہ با بتائے گا جس کے وجود سے سب کچھ ہے۔ لہٰذا فرمایا یا علی کہاں تک پہنچے؟ علی کہہ سکتے تھے بتوں تک پہنچ گیا ہوں، خانہ کعبہ کی چھت تک پہنچ گیا ہوں، لیکن علی قد نبوت کو بتانا چاہتے تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ اتنا آگے جا چکا ہوں کہ اگر چاہوں تو ہاتھ بڑھا کر عرش اعظم کے پائے کو چھو سکتا ہوں، ستاروں کو جا بجا کر سکتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ عظیم عہدہ یہ کسی کمزور شانے کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، ضروری تھا کہ اس کے اندر اتنی وسعت پائی جاتی ہو کہ یہ تمام امور کو سنبھال لے، اور معصوم اس لیے ضروری ہے تاکہ لینے میں خطا نہ کرے اور دیتے میں بھی خطا نہ کرے۔ ایک کے بعد ایک سلسلہ ہم اسی لیے بنائیں گے۔ خداوند عالم نے سلسلے کو قائم بھی اس طرح سے کیا، اسے بشر سے کتنی محبت ہے، اسے اپنی مخلوق سے کتنی محبت ہے کہ اس نے جب پہلا بشر بھیجا تو اسے خالی بشر نہیں بھیجا، اسے ہادی بنا کر بھیجا۔ جو پہلا اس دنیا میں آیا تھا وہ ہادی بن کر آیا تھا، نبی بن کر آیا تھا۔ صرف آدم نہیں آئے تھے کہ بعنوان آدم آ جائیں، نہیں، آدمیوں کے وجود میں آنے سے پہلے آدم کو نبی بنا کر یہ بھیجا تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے یہ دنیا ایک وقت کا اور ایک لمحہ ایسا بھی تھا کہ جب اس دنیا میں انسان تھے لیکن ہادی نہیں تھا۔ انسان بعد میں آئیں گے، ہادی ہم پہلے بھیج رہے ہیں۔ اگر اس فلسفے کو کوئی سمجھ لے، اس مزاج پروردگار کو کوئی سمجھ لے کہ اس نے ہادی پہلے بھیجا ہے، انسان بعد میں بھیجے ہیں، تو ایک بار سوال ہوگا کہ جب دنیا خالی تھی تو تو نے ہادی کو بھیجا تھا، اب جب کروڑوں کا مجمع ہے تو کیا کوئی ہادی نہیں ہوگا؟ جب کوئی نہیں تھا تب ہادی تھا، تو جب اتنا مجمع ہے تو ضروری ہے، تیرے رزق کا کرم یہ ہے کہ وہاں ہادی ہونا چاہیے۔ ہادی ہونا اس کے مزاج کے لیے ضروری ہے، اور ہر آن ہادی ہونا چاہیے، ایک کے بعد ایک سلسلہ ہونا چاہیے، کیونکہ خداوند عالم نے اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو تو کیا ہوگا؟ قیامت آ جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مدار ہٹ جائے گا جس کے اوپر یہ زمین ٹکی ہوئی ہے، جہاں سے اس زمین کو فیض مل رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ کل میں نے اشارہ کیا تھا یا رسول اللہ تم روح ہو اس زمین کی، اگر آپ چلے گئے تو زمین جہاں تھی وہیں رک جائے گی۔ لہذا اگر رسول روح ہیں اور رسول اس دنیا سے جا رہے ہیں تو کس عہدے سے خداوند عالم نے قیامت کو روکا ہے؟ متصل کس سے ہے قیامت؟ ہمارے پاس نبوت ہے، ہمارے پاس رسالت ہے، ہمارے پاس امامت ہے، یہ تین عہدے ہیں جو الہی عہدے ہیں، ولایت ان تینوں کے پاس ہے، لیکن وہ کون سا عہدہ ہے جس کا ربط قیامت سے ہے؟ وہ کون ہے جو قیامت کے بیچ میں فاصل بنا ہوا ہے؟ وہ کون ہے جو آپ کی زبان میں کہوں وہ کون ہے جو قیامت کو روکے ہوئے ہے؟ اگر رسالت کا قیامت سے متصل کیا ہوتا تو 11 ہجری میں جیسے ہی پیغمبر نے وصال کیا تھا قیامت آ جانی چاہیے تھی۔ قیامت کا نہ آنا بتا رہا ہے کہ خدا نے رسالت اور قیامت کو نہیں جوڑا ہے، کسی اور عہدے کو قیامت سے جوڑا ہے۔ یہی آیت آ کر مدد کرے گی۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، نہیں کہا رسول کے ساتھ پکاریں گے، کہا امام کے ساتھ پکاریں گے، یعنی امامت اس عہدے کا نام ہے جو قیامت کو روکے ہوئے ہے۔ جب تک امام ہے قیامت رکی ہوئی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ امام ہے جو قیامت کو روکے ہوئے، یہ امام ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، یہ امام ہے جو فرشتوں کے نزول کو اپنے اوپر
محسوس کرتا ہے. آپ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرتے ہیں, یہ سب سے بڑی دلیل ہے, کیونکہ سورہ انا انزلنا یقیناً 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے, لیکن تنزل الملائکہ جو صیغہ ہے, عربی گرامر جاننے والے اس کو اچھی طرح سمجھیں گے کہ تنزل کا صیغہ جو ہے وہ مضارع کا صیغہ ہے. مضارع ہمیشہ پریزنٹ اور کنٹینیوس کے معاملے میں آتا ہے. ملائک نازل ہوئے تھے نہیں کہا جا رہا ہے, ملائک نازل ہوتے ہیں. تو شب قدر ایک بار نہیں ہے, ہر سال شب قدر آ رہی ہے. اس کو تو دونوں فریق مانتے ہیں کہ شب قدر رمضان کی کسی ایک رات میں ہے. دنوں میں اختلاف ہو سکتا ہے, تاریخ میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ہر سال وہ بھی اعمال کر رہے ہیں, ہر سال آپ بھی اعمال کر رہے ہیں. اسی لیے تو کر رہے ہیں کہ شاید یہ شب قدر ہو. اس کا مطلب ایک کوئی شب قدر نہیں ہے, ہر سال ایک شب قدر آتی ہے. تو ہر سال یہ ملائک کس پر نازل ہوتے ہیں؟ جس پر یہ شب قدر میں جو کہا جا رہا ہے کہ ملائک نازل ہو رہے ہیں اور امور کو لے جا رہے ہیں یہاں تک کہ صبح نازل نہ ہو جائے. تو ہم میں سے کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ رات بھر ملائک ہم پر نازل ہوئے؟ جس دن ہم ملک کو دیکھ لیں گے پھر لوگ ہمیں دیکھنے آئیں گے, ہم کچھ بتانے لائق نہیں ہوں گے. جس دن ہم نے ملک دیکھا اس دن پھر اسماء افہم ہی کی منزل رہ جائے گی. اور صحیح بات تو یہ کہ جس دن ملک دکھ گیا اسی دن سے ہم سمجھدار بھی ہو جاتے ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ شانہ ہلا کے اسماء افہم کہتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ خدا نے نطق کو اوپر تالا لگایا ہے, ورنہ آپ آواز سنتے مردے کی کہ میں اب سمجھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں. جو کل تک نہیں سمجھا تھا وہ اب سمجھنے لگے گا, کیونکہ اب جسم ہٹ گیا ہے, روح آ گئی ہے, اور روح ہر اس چیز کو دیکھ سکتی ہے جو واقعی ہو. لہذا کوئی ایک ہونا چاہیے جس پر ملائک نازل ہوں. تو وہ منصب امامت ہے, ایک کے بعد ایک, ہادین بعد ہادین, مہدیین بعد مہدیین, حجتن بعد حجتن, ایک حجت کے بعد دوسری حجت, ایک آن کا بھی فاصلہ نہیں ہے. اور ان کو معصوم اسی لیے بنایا ہے کہ ایک دوسرے سے عہدہ جب منتقل ہو تو علم بھی منتقل ہو. یہ بالکل ایک جیسے نظر آئیں گے. اسی لیے جو پہلا کہتا ہے وہی دوسرا کہتا ہے, جو دوسرا کہتا ہے وہی تیسرا کہتا ہے, جو تیسرا کہتا ہے وہی چوتھا کہتا ہے. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو 25 برس بعد جب مسجد نبی میں علی نے نماز کو قائم کیا تو پیچھے سے انہی اصحاب کی آواز بلند ہوئی کہ آج ویسی نماز پڑھی جیسے رسول کے پیچھے پڑھتے تھے. تو کیا 25 سال میں نماز بدل گئی تھی, طریقہ بدل گیا تھا؟ نہیں, نماز وہی تھی, طریقہ بھی وہی تھا, لیکن آج پھر سے نبوت کی بو کے ساتھ کوئی نماز پڑھا کر بتا رہا تھا یہ کوئی اور نماز ہے جو نبی نے قائم کی تھی, جو آج علی دہرا رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اسی لیے جب امیر المومنین نے فرمایا کہ زقنی رسول اللہ زقن زقا, علم کے سلسلے میں کہ رسول اللہ نے مجھے علم بھرایا, معصومین کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. بہت سے لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں پڑھایا, نہیں, پڑھانا لفظ ہے ہی نہیں, کیونکہ پڑھانے اور پڑھنے میں بہت فرق ہوتا ہے. جب آپ پڑھاتے ہیں جو روال ہے, اسی لیے ان کے درمیان استاد شاگردی والا رشتہ نہیں ہے. ان کے ہاں علم ٹرانسفر ہوتا ہے آج کی زبان میں. جب آپ کوئی بھی علم کسی بھی استاد سے لیجئے, کتنا بھی اچھے آپ گریب کرنے والے ہوں, سننے والے ہوں, کتنی ہی تیزی سے لکھنے والے ہوں, بہت امکان ہے کہ جو استاد نے کہا اس میں سے ایک لفظ چھوٹ جائے, یا اس نے کچھ کہا ہو آپ کچھ سمجھ کر اسے لکھیں. بالکل وہی کاپی آپ نہیں کر پائیں گے, ہزاروں غلطیاں اس میں نکل سکتی ہیں. اور اگر یہ سلسلہ صدیوں کا سلسلہ ہو تو کتنی غلطیاں اس میں آ جائیں گی. آج ہی میں روایات کے سلسلے میں ایک حدیث کو دیکھ رہا تھا, امام نے لعنت کی ایک شخص پر, راویوں کی ایک بحث, علم رجال کی ایک بحث تھی, اس کو دیکھ رہے تھے. اس شخص پہ لعنت کیوں کی؟ اس لیے کہ وہ امام کے شاگردوں نے جو روایتیں لکھی تھیں, امام سے وہ سنتے تھے, لکھتے تھے مسجد النبی میں, 5ویں اور 6ٹھے امام سے. تو 5ویں یا 6ٹھے امام کے شاگردوں کے درمیان یہ شخص رہتا تھا. وہ جو لکھتے تھے, جب وہ کتاب اس کے پاس آئی اگلی نسل میں منتقل کرنے کے لیے, تو یہ کہیں کہیں پر خیانت یہ کرتا تھا کہ جیسے یجوزو ہے تو اس پہ چھوٹا سا لا بنا دیا,
تو یجوز و لا یجوز ہو جائے گا، جو جائز ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ تو امام نے لعنت کی اس پر کیونکہ اس نے حدیث میں تصرف کیا ہے، لیکن اس لیے اس کو پیش کر رہا ہوں کہ یہ میرے مطلب یہاں سے یہی نکل رہا ہے کہ جب آپ علم لیتے ہیں کسی سے، علم نوشتاری ہوتا ہے، سننے اور لکھنے پر جب ڈیپینڈ ہوتا ہے تو اس میں امکان خطا موجود ہوتا ہے، اور اگر نہ بھی ہو تو اس کے اندر دوسرا دستبرد کر کر کم اور زیادہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا ایک ایسا سلسلہ ہونا ضروری تھا جہاں بیچ سے ان چیزوں کو ختم کر دیا جائے، کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہ جائے، جیسے وہاں سے لیا جائے ویسے ہی یہاں دیا جائے۔ لہٰذا امام فرما رہے زقنی زقا، جیسے دانا بھرایا جاتا ہے، پڑھایا نہیں ہے، جیسے لیا تھا ویسے ہی دیا ہے۔ میں حسن کو دوں گا، حسن حسین کو دیں گے، حسین زین العابدین کو دیں گے، اور پہلے سے لے کر 12ویں تک یہی سلسلہ رہے گا، جو میں کہوں گا وہی 12واں کہے گا، تاکہ بیچ میں کوئی ایرر آ ہی نہ سکے۔ یہ آج ہمارے درمیان جو پوری علم رجال کی بحث ہے، ہر حدیث ہم کیوں نہیں قبول کرتے؟ کیونکہ لکھ کے آ رہی ہے، نقل ہو کے آ رہی ہے۔ نقل کرنے والے معصوم نہیں ہیں، لکھنے والے معصوم نہیں ہیں۔ کبھی قلم بک گیا، کبھی زبان بک گئی، کبھی حافظہ خاموش ہو گیا، کبھی کچھ بھول گئے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ 100% وہ نہیں ہے جو معصوم نے کہا۔ لہٰذا اب ہمیں علم رجال طے کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد بھی تمام حسانیوں کے بعد بھی علماء ساری حدیثوں کے بعد بھی کبھی کبھی بالکل صحیح حدیث ثابت ہونے کے بعد بھی فتویٰ دینے کی جرات نہیں کرتے، احتیاط کر دیتے ہیں۔ یعنی دوسرے علماء نے چونکہ اس حدیث کو قبول نہیں کیا لہٰذا یہ بھی احتیاط کرتے۔ تو ایک سلسلہ اس لیے قائم ہونا ضروری تھا کہ یہ جو بشر کے درمیان غلطیاں اور کمی اور پیشی رہ جاتی ہے، یہ دین لیتے وقت بھی نہ رہے، دین دیتے وقت بھی نہ رہے۔ لہٰذا ایک معصوم سلسلہ، اور اہل بیت کو یہی شرف ہے، ہمیں اور آپ کو یہ شرف ہے کہ ہمارا ہر امام اپنے آپ کو رسول سے جب نسبت دے گا تو بیچ میں کوئی نہیں ہے۔ وہ کہے گا قال جدی رسول اللہ، میرے جد رسول نے فرمایا۔ باقی جتنے ائمہ آئیں گے وہ سلسلے راویوں کو پیش کریں گے کہ میں نے ان سے سنا، 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 پھر رسول تک پہنچیں گے، کبھی 4 فاصلے کے ساتھ، کبھی 6 فاصلے کے ساتھ، کبھی 8 فاصلے کے ساتھ، اور اس چین میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، قلم بک بھی سکتا ہے، قلم خطا بھی کر سکتا ہے۔ لیکن ادھر جب ہمارے پاس سلسلہ ہے، اگر چھٹے نے کہا قال جدی رسول اللہ تو ہمیں یقین ہے، کیونکہ یہ سلسلہ عصمت کا سلسلہ ہے۔ اس نے اگر 5 سے سنا تو وہ بھی معصوم ہے، 4 سے سنا تو وہ بھی معصوم ہے، 3 سے سنا تو وہ بھی معصوم ہے، اس نے رسول سے نقل کی۔ یہ سلسلہ عصمت کا سلسلہ ہے۔ ائمہ ہمارے ائمہ واحد ائمہ ہیں جو اپنے آپ کو رسول سے جب نسبت دیں گے تو بیچ میں کوئی اور نہیں آئے گا۔ یہ سادات جو ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں، ان کو جو شرف ہے وہ اسی لیے ہے کہ وہ رسول سے منسوب ہے۔ جو ان کا احترام ہے وہ اسی لیے ہے کہ وہ رسول سے منسوب ہے۔ البتہ سادات کا احترام جب کیا جائے تو یہ ذمہ داری بڑھا دیتا ہے۔ عہدے پہ آنا صرف شان نہیں ہوتی، ذمہ داری بھی ہوتی۔ اگر اللہ نے یہ شرف دیا ہے کہ تم رسول کے بیٹے ہو، اپنے آپ کو رسول سے نسبت دے سکتے ہو، تو پھر سوال بھی اسی لحاظ سے کیا جائے گا کہ تم رسول کے بیٹے تھے، تم نے کیوں خطا کی، تمہارے اندر کیوں کمی رہی۔ ہم سادات کا احترام کرتے ہیں، ہمیں حکم ہے سادات کا احترام کرنے کا، کیونکہ رسول کے احترام میں ان کا احترام ہے۔ تو اگر کسی کے جد کی وجہ سے اس کا احترام کیا جا رہا ہے تو اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ اپنا احترام بھی محفوظ رکھے، اپنے جد کا احترام بھی محفوظ رکھے۔ ہمارے درمیان علماء کی ایک فہرست ہے سادات کی۔ علماء سادات میں بھی علماء گزرے ہیں، غیر سادات بھی علماء گزرے ہیں۔ شیخ مفید سے لے کے آیت اللہ وحید خراسانی تک غیر سادات علماء کا ایک سلسلہ ہے، اور سید مرتضیٰ سے لے کر سید سیستانی تک سادات کا بھی سلسلہ ہے۔ یہ دونوں مل کر دین کو ہم تک پہنچا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ جو معصوم نے بتایا ہے وہ ہم بتا سکیں۔ اور دونوں کا احترام اس لیے کیونکہ علم معیار احترام ہے، سیادت شرف ہے،
لیکن معیار احترام خدا نے علم اور تقوی کو بنایا ہے، لہٰذا انہوں نے کبھی اس بات پر برتری نہیں دکھائی کہ ہم صرف سید ہیں لہٰذا احترام کرو، نہیں، صاحب علم ہیں اور سید ہیں لہٰذا اس کا احترام ضروری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے علماء بہت دفعہ سوال ہوتا ہے، بیچ میں شاید کسی نے سوال بھی کیا، آپ نے کہا موقع رہے گا تو اس کو بیان کر دیں گے۔ اکثر ہوتا ہے کہ صاحب یہ آپ سفید لگاتے ہیں وہ کالا لگاتے ہیں، کیا فرق ہے؟ فرق صرف نشان کا ہے۔ جو انسان کالا امامہ لگا رہا ہے وہ اعلان کر رہا ہے کہ اس کا جد رسول اللہ ہے، اور ہم اس کا احترام اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کے جد رسول اللہ ہیں، لیکن اس کے بعد اس کو امامے کا احترام ڈبل کرنا ہے، کیونکہ ایک تو وہ امامہ لگایا ہے جو فقہ کی علامت ہے، دوسرا وہ رسول کے امامے کے رنگ کا امامہ لگایا ہے۔ دیکھیے پہلے ایسا نہیں تھا کہ کالا سادات پہنیں گے اور سفید غیر سادات پہنیں گے، ایسا پہلے نہیں تھا۔ کچھ چیزیں زمانے کے ساتھ بدلتی ہیں، پہلے تو سبھی امامہ لگاتے تھے، عرب کلچر میں امامہ ایک عام چیز تھی، لیکن اب اگر آپ لگانا چاہیں کہ ہر انسان کہے کہ امامہ لگانا مستحب ہے، میں نے مفاتی میں پڑھا ہے کہ امامہ لگا کے نماز پڑھنی چاہیے، تو آرے علماء کہیں گے اب نہیں لگائیے گا، کیونکہ اب امامہ سر پہ رکھنا یعنی آپ فقہ کے عالم ہیں، لوگ آپ سے حرام و حلال پوچھ سکتے ہیں، لہٰذا اب آپ امامہ علامت بن گیا ہے فقیہ کی، علامت بن گیا ہے دین پڑھنے والے اور بتانے والے کی، لہٰذا وہی لگائے جس نے علم حاصل کیا ہو، وہ نہ لگائے جو زیارت پہ گیا تھا لوٹ آیا، نہیں، یہاں بھی مسائل ہے، لہٰذا میں کہہ سکتا ہوں، کوئی دوسرا کہے گا تو مجھے برا لگ جائے گا، لیکن زیارت پہ گیا اور لوٹ آئے، نہیں، وہ اللہ بھی صحیح نہیں ہے معاملہ، نہیں، اس عنوان کیونکہ ذمہ داری ہے آپ سے۔ اب انسان سوال جیسی امامہ دیکھے گا آپ سوال پوچھیں گے، کوئی فقہی مسئلہ آئے گا آپ کس سے پوچھیں گے کہ بھئی امامہ والا اس سے پوچھو، تو اگر اس نے پڑھا ہوگا تو صحیح جواب دے گا، پڑھا ہوگا تو کم سے کم یہ بتا سکتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم ہے، یہ پڑھے لکھے کی علامت ہے کہ کہہ دے کہ نہیں معلوم ہے، لیکن اگر ایسے ہی لے آیا ہوگا تو اپنے کو بچانے کے لیے ممکن ہے غلط دین بتا دے، لہٰذا ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ تو پہلے ہر ایک لگا لیتا تھا، اب علامت بن گئی۔ اسی طرح پہلے رنگ طے نہیں تھا، امیر المومنین سفید امامہ بھی پہنتے تھے، کالا بھی پہنتے تھے، ہرا بھی پہنتے تھے، لیکن روز عاشورہ امام حسین نے رسول اللہ کا سیاہ امامہ پہنا۔ رسول اللہ کے پاس ایک امامہ تھا جو سیاہ تھا، کالا، جس کا نام تھا صحاب، صحاب یعنی بادل۔ روز عاشورہ امام حسین نے وہی امامہ پہنا جو رسول اللہ کا امامہ تھا، کالا امامہ، لہذا بعد شہادت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں سادات نے کالا لباس اور کالا امامہ پہننا شروع کیا تاکہ رسول کی قربانی اور حسین کی قربانی یاد رکھی جائے، لہذا اب سیاہ امامہ علامت بن گیا سیادت کی، لہذا اب میں آگر بڑھ کر سیاہ امامہ نہیں پہن سکتا کہ رسول کے زمانے میں نہیں تھا، نہیں، اب علامت ہے سیادت کی، لہذا ہمارے علماء نے سیاہ اور سبز کو سادات سے مخصوص کر دیا، اور سفید امامہ جو ایک علامت تھا وہ دیگر علماء جو غیر سادات ہے وہ رکھتے، لیکن میں نے عرض کیا یہ صرف علامت ہے، احترام علم کا ہے اور تقوی کا ہے، اگر وہ صاحب علم ہے تو اس کا احترام ہے، اگر صاحب تقوی ہے تو اس کا احترام ہے، ورنہ اگر صرف نسلی سیادت ہے تو ہم رسول کے احترام میں اس کو کچھ کہیں گے نہیں، لیکن اسے کچھ خود خیال ہونا ہے کہ کل اگر رسول پوچھ لیں کہ میرا خون ہوتے ہوئے تم ایک ایسا عمل کیوں کر رہے تھے تو اسے کیا جواب دینا ہے۔ لہذا یہ سادات ایک شرف ہیں، اور ائمہ کو یہ شرف تھا کہ ایک کے بعد ایک سلسلہ ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے آپ کو رسول سے نسبت دیتے تھے، لہذا جب بنی عباس حکومت میں آئے تو انہیں یہ چیز بری لگی کہ یہ ہاشمی سادات، یہ علوی سادات اپنے آپ کو ہم سے برتر سمجھتے ہیں اور جدی رسول اللہ کہتے ہیں، لہذا مامون نے امام رضا سے سوال کیا کہ آپ رسول کے چچا کے بیٹے ہیں، ابو طالب کی نسل ہے، اور ہم رسول کے چچا کے اولاد ہیں، عباس کی نسل ہے، عباس ابن عبد المطلب کی اولاد ہے بنی عباس، حسین کے خون خواہی کا نعرہ لگا کر حکومت میں پہنچے، اور حکومت میں پہنچنے کے بعد پھر وہی کام کیا جو بنی امیہ کر رہے تھے، لیکن اپنے آپ کو رسول سے نسبت بھی دینی ہے،
تو امام رضا سے اس نے کہا کہ آپ رسول کے چچا کی اولاد، ہم بھی رسول کے چچا کی اولاد، تو پھر آپ ہم پر فقر و مباحات کیوں کرتے ہیں؟ تو امام نے اس سے فرمایا کہ یقیناً تم رسول کے چچا عباس کی اولاد ہو اور ہم رسول کے چچا ابو طالب کی اولاد ہیں، لیکن میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں، تمہاں سے اگر میں سوال یہ کروں کہ اگر ابھی رسول اللہ تیرے اس دربار میں آ جائیں اور تجھ سے تیری بیٹی کا عقد میں ہاتھ مانگیں تو کیا تو دے دے گا؟ مامون نے کہا اگر رسول مجھ سے یہ چیز مانگے تو میں کیوں نہیں دوں گا، اس سے بڑا فخر کیا ہے کہ میں اپنی بیٹی رسول کے عقد میں دے دوں۔ دیکھیں تاریخ میں یہ سلسلہ بہت لمبا ہے، بیٹیاں دینا لوگوں کے لیے فخر ہے، رسول کے لیے لینا کوئی فخر نہیں ہے، ان کے لیے دینا فخر ہے۔ لہذا یہاں بھی وہی اسی زبان میں کہا گیا کہ اگر رسول مانگے تو میں دے دوں گا، میرے لیے فخر ہے۔ امام نے فرمایا تجھ سے اگر رسول بیٹی مانگے تو تو دینے میں فخر محسوس کرے گا، ہم میں اور تم میں یہی فرق ہے کہ تو اپنی بیٹی دے سکتا ہے، رسول ہم سے مانگ ہی نہیں سکتے، کیونکہ جو ہماری بیٹی ہے وہ رسول کی بھی بیٹی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تمہاری بیٹیاں رسول کے لیے نامحرم ہیں، لیکن ہماری بیٹیاں رسول کے لیے محرم ہیں، وہ رسول کی اولاد ہیں، لہذا ہمارا تمہارا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ لہذا ہر امام جدی رسول اللہ، جو پہلے نے کہا وہی دوسرے نے کہا، وہی تیسرے نے کہا۔ اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث بیان کرتے وقت کبھی شک ہو جائے کہ کس معصوم نے کہا ہے تو ہمارے علماء کہتے ہیں کسی سے بھی منسوب کر سکتے ہو، کیونکہ وہ دوسرے ہیں جن میں اختلاف پایا جاتا ہے، ان میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، جو پہلے نے کہا ہے وہی آخری نے کہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ دیکھیے دنیا کا دستور یہ ہے، کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ کب بنتا ہے؟ جب وہ پچھلی کسی تھیوری کو رد کر کے اپنی نئی تھیوری پیش کر دے۔ جب تک پچھلے نظریے کے تقلید کرتا رہے گا وہ بڑا نہیں بنے گا۔ جب وہ پچھلے نظریے کو توڑ دے، کسی بھی سائنس میں چلے جائیے، کسی بھی سبجیکٹ میں چلے جائیے، وہ تبھی بڑا سمجھا جائے گا جب وہ اس سے اختلاف کر کے نئے نظریے کو قائم کر دے۔ یہ غیر معصوم طریقہ ہے کہ اختلاف کر کے اپنے آپ کو سپیریئر ظاہر کرنا، لیکن عصمت کا طریقہ بالکل الگ ہے۔ ہم اختلاف کے ذریعے سپیریورٹی داخل نہیں کرتے، ہم اتنا متحد ہیں، یہ اتحاد بتا رہا ہے کہ ہم اول سے لے کر آخر تک ہیں اور ایک جیسے ہیں اور عصمت کے دائرے میں ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ عصمتوں کے رکھوالے، عصمتوں پر فائز، امامت کے عہدے پر فائز، ولایت کے عہدے پر فائز، جن کو خدا نے امت وسط بنا کر بھیجا تاکہ دین لینے میں کمی نہ رہے اور دین دینے میں بھی کمی نہ رہے، اور اگر دین کو بچانے کی بات آ جائے تو نہ یہ ڈریں اور نہ بکیں۔ حسین اتنی بڑی طاقت سے اسی لیے لڑ گئے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، نہ کوئی طاقت مجھے ڈرا سکتی ہے، نہ کوئی خزانہ مجھے چھین سکتا ہے۔ اور کیا کہنا حسین کی اولاد کا اور حسین کی ازواج کا۔ دیکھیے امام حسین معصوم ہیں، فاطمہ کے بیٹے، علی کے بیٹے، رسول کے بیٹے، ایک معصوم امام، لیکن کیا کہنا تربیت حسین کا۔ آپ دیکھیں کربلا میں کچھ چیزیں واقعاً ایسی ہیں جو کتابوں میں ملتی نہیں ہیں، لیکن اس بین السطور چیزیں ملتی ہیں۔ کربلا میں حسین تھے، اصحاب تھے، بنی ہاشم تھے، اور ان کا خانوادہ بھی تھا۔ جو مستورات خیمے میں ہیں وہ سب بنی ہاشم کی نہیں ہیں، کچھ اصحاب کی ازواج بھی ہیں، کچھ کنیزیں بھی ہیں، کچھ غلام بھی ہیں، کچھ ان کی اولادیں بھی ہیں۔ آپ تاریخ کربلا پڑھیے، آپ کو بی بی سکینہ ملیں گی جو اپنے بابا سے پیاس کی شکایت کر رہی ہیں یا اپنے چچا سے پیاس کی بات کر رہی ہیں، لیکن کسی تاریخ میں
کسی صحابی کی اولاد کا ذکر نہیں ملتا کہ اس نے آ کر اپنے بابا سے پیاس کی شکایت کی. یہ کیا تربیت تھی حسین کے خیموں میں, کیا مائیں تھیں کہ اپنی اولاد کو یہ تربیت شاید کی ہو کہ اگر حسین کے سامنے اپنے بابا سے پیاس کی شکایت کرو گے تو میرا آقا کہیں شرمندہ نہ ہو جائے. کتنا لحاظ تھا انہیں اپنے امام کا. بھئی اصحاب نے شکایت نہیں کی, لیکن اصحاب کی اولاد نے بھی شکایت نہیں کی, اصحاب کی ازواج نے بھی شکایت نہیں کی. بلکہ ہمیں تو دوسرا منظر مل رہا ہے کہ اگر ایک صحابی میدان میں گر رہا ہے اور خیمے سے 12 سال کا ایک جوان تلوار لے کر نکل رہا ہے اور حسین اسے روک رہے ہیں کہ یہ جوانی کے میں, یہ اس کمسنی میں کہاں جا رہا ہے, اس کو اپنے خیمے میں واپس لے جاؤ. اس کو جب لایا گیا تو یہی کہتا ہے آقا ماں نے سجا کر بھیجا ہے. یہ کیسی مائیں تھیں جو اپنے گود کے پالوں کو میدان میں کفن پہنا کر بھیج رہی تھیں. یہ کیسی ماں تھی جب کٹا ہوا سر ماں کی طرف اچھالا گیا تو اٹھا کر واپس اس لیے پھینک دیا کہ جو ہم راہ خدا میں نثار کر دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے. یہ جذبہ کہاں سے آ رہا تھا؟ اللہ اللہ. جب اصحاب کی ازواج کا یہ حال ہے تو جو بنی ہاشم سے منسلک ہیں, جو بنی ہاشم کی خواتین ہیں یا جو باہر سے آئی ہیں لیکن اس خاندان میں ہیں, ایک بی بی ہے جس نے کربلا میں سب کچھ لٹا دیا, جس کی کسی قربانی کو ہم چھوٹا نہیں کہہ سکتے. دکھنے میں وہ قربانی بہت چھوٹی ہے لیکن اس کی منزلت یہ ہے کہ سارے شہید اپنے پیروں پہ چل کر گئے ہیں اور یہ بار امامت پر بیٹھ کر آیا ہے. اس کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ سب سوار ہو کر آئے ہیں, یہ رحل امامت پر سوار ہو کر آیا ہے. یہ قربانی چھوٹی نہیں ہے. ایک ماں کے لیے یہ سہنا دیکھنا کہ جب حسین روز عاشوراء آپ اس عمل کو انجام دیتے, کربلا کے حسین کے سارے عمل صبح سے لے کر شام تک امام حسین نے بہت سے عمل انجام دیے, لیکن روز عاشوراء کے اعمال میں کسی عمل کی ہم تعصی نہیں کرتے سوائے اس ایک عمل کے. اور وہ عمل کیا ہے کہ جب ہم چند قدم آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. یہ کس عمل کی عکاسی ہے؟ یہ اس وقت کا عکاسی ہے جب حسین کے ہاتھ پر ایک 6 مہینے کا لاشا تھا, حسین لے کر آگے بڑھتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. یہ کہتے حسین در خیمہ پر آئے. اس ماں کے جگر سے پوچھئے جس نے اپنے بچے کو اس عالم میں دیکھا, صرف ایک جملہ کہا اب مثلوں کا ینہر, کیا تمہارے جیسے زہر کیے جاتے؟ لیکن بی بی کی قربانی یہ اکیلی قربانی نہیں ہے, اور اس کے بعد اپنے والی و وارث کی شہادت بھی دیکھی ہے, اس کے بعد تازیانے بھی کھائے ہیں, اس کے بعد رضا بھی قربان کی ہے, اور اس کے بعد ایک ابھی قربانی باقی ہے. یہ بی بی جسے ہم اور آپ رباب کے نام سے جانتے ہیں, صرف کربلا میں ایک شہید نہیں دیا ہے بلکہ حسین کی مظلومیت پر مہر لگانے کے لیے ایک بچی بھی راہ حسین میں دی ہے, جو شام کے زندان میں صبح قیامت تک حسین کی مظلومیت کی گہار لگاتی رہے گی. ہاں تاریخ میں ملتا ہے کہ جب شام کے دربار میں سرہائے شہداء رکھے گئے تو ایک بی بی آگے بڑھی اور اس نے سر حسین کو آغوش میں لے کر بین کرنا شروع کیا. اور ایک ظالم آگے بڑھا, اس نے تازیانہ اٹھایا, اتنے تازیانے مارے کہ آخر بی بی کے ہاتھ سے سر چھوٹ گیا. بعد میں دیکھا کوئی اور نہیں, رباب تھی جو حسین کا سر لے کر کچھ گفتگو کر رہی تھی. زینب نے پوچھا اے بی بی آپ کو تو معلوم تھا یہ شقی ظلم کرے گا, آخر آپ نے یہ عمل انجام کیوں دیا؟ ہاتھوں کو جوڑا. اے بی بی حسین جب رخصت کو آئے, اپنی بہنوں سے رخصت ہوئے, میں نے حیا کی, اس وقت کچھ بول نہ سکی. پھر حسین کا سر نوکے نیزہ پہ دیکھتی رہی. آج جب والی و وارث کو دیکھا مجھ میں بیتابی ہوئی, میں نے اپنے والی کو آغوش میں لے کر اپنے مصائب پڑھے. واہ حسینہ والی.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لعمره. خدایا ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما. ہمارے درمیان جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما. جو بیمار نے شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. دنیا میں جہاں جہاں بھی شہر حیدر قرار ہے ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. علماء اعلام راج اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ. اتباعت عالیات خصوصاً عراق اور شام و ایران کی حفاظت فرما. خدایا منتقم کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما. اندر ظہور اپنے امام کو پہچاننے ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء.